شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ بخت نصر بادشاہ شروع میں انتہائی نیک انسان تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس بادشاہ نے ایک حسین عورت سے نکاح کرنے کی خواہش کی۔ جب وہ لڑکی بالغ ہوئی تو بادشاہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس لڑکی کی ماں کو پیغام دیا اور اس لڑکی کی ماں بہت خوش ہوئی، مگر دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ بادشاہ پیغمبروں کی اطاعت کرتا ہے، ایسا نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے اس لڑکی کی ماں نے بادشاہ سے کہا کہ تم اس لڑکی کا حق مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ حق مہر کتنا ہے؟ جو کچھ کہو گی میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس لڑکی کا حق مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ حق مہر ادا کر دو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لو۔ بادشاہ کہنے لگا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ان پیغمبروں کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے علاوہ جو مانگو حق مہر ہو وہ مجھے منظور ہے۔ عورت نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی حق مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائی نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہ پیغمبروں کا سر کاٹ کر لاؤ۔ عین حکم سپاہیوں نے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج آپ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگی اور شیطان نے رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے گھیر لیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت اپنے اندر پناہ دے، تو درخت نے اللہ کے حکم سے پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس درخت میں سما گئے، اور پھر وہ درخت بند ہو گیا لیکن تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہوئی کہ زکریا علیہ السلام کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ زکریا علیہ السلام یا اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے ترکیب بتائی تو درخت چیرا گیا۔ جب آرے کی نوبت سر پر پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سسکی بھری۔ پھر حکم الہی نازل ہوا، مفہوم اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر درخت سے پناہ کیوں مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور سر پر آرا چلنے دو۔ غرض کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا اور ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بہنا بند نہ ہوا۔ جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہوگا ہم باز نہ رہیں گے۔ 1000 آدمی تعتیق کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میت پر آیا اور کہا کہ آپ پیغمبر ہیں یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارا جہان قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کا خون بند ہو گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جامع دمشق میں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے سورہ وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔